السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اسکول کی چھٹیاں ختم ہو کر کے اسکول کا زمانہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے. بچے اور ماں باپ اس فکر میں ہیں کہ اب اسکول شروع ہوگا تو ہم اپنی تعلیم کا آغاز کریں گے. والدین جن کے بچے ابھی پہلی دفعہ اسکول جانے والے ہیں اس فکر میں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس اسکول میں داخلہ کروائیں، ایڈمیشن کروائیں. اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ ہر والدین کی ذمہ داری بھی ہے، اور ماشاءاللہ ہر والدین اسی طرف توجہ دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اسی موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ فرمائی اور جس چیز کی تعلیم دی وہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا. پہلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے، وہ تعلیم یعنی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت اور وہ پہلا لفظ اور پہلا ورڈ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں درست فرمایا وہ ہے پڑھو، تعلیم حاصل کرو. اقرأ وربک الاکرم. تعلیم حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایجوکیشن کو، تعلیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا، صدقہ اور خیرات کرنے والی آیت پہلے نمبر پر نازل نہیں فرمائی. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت جو نازل فرمائی وہ ہے پڑھنے کی. اس لیے کہ جس معاشرے میں انسان پڑھا ہوتا ہے، جب انسان علم کی تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے، جب انسان تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے، وہ انسان کہلاتا ہے، مہذب کہلاتا ہے. اس انسان کے اندر تہذیب اور ثقافت اور ادب اور حسن پایا جاتا ہے. تعلیم کے بغیر انسان احمق اور بیوقوف اور پاگل ہوتا ہے. اسے زمانے کے تقاضے پورا کرنے اور اپنے حقوق پورا کرنے کا علم نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا: اقرأ، اے نبی پڑھو، وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا. میرے عزیز بھائیوں، معلوم یہ ہوا اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے، اسلام پر اعتراضات کرنے والے کہ اسلام تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، جبکہ معلوم ہونا چاہیے اسلام نے سب سے پہلے توجہ تعلیم کی طرف دی. ابھی اسکول شروع ہونے والے ہیں. تمام والدین اور تمام سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کوئی بچہ یا بچی تعلیم کے بغیر زندگی نہ گزارے، تعلیم کے بغیر کمائی نہ کرے، تعلیم کے بغیر ان کی کوئی سانس نہ نکلے، تعلیم کے بغیر اپنی اولاد کو بیکار نہ بنائے. تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کروانا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیم اور حکم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی
طرف توجہ فرمائی اور باقاعدہ صحابہ کو الگ الگ زمانے حاصل کرنے کا حکم دیا. باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی. باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دی. باقاعدہ جو پڑھنے والے صحابہ تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پڑھنے والے نہیں تھے وہاں پر بھیجتے تھے تاکہ وہاں جا کر کے ان کے بچوں کو پڑھائیں, عورتوں کو پڑھائیں اور مرد حضرات کو پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور اس کے لیے باقاعدہ پہلا ایجوکیشن سینٹرل مسجد نبوی کو ہے جسے مدرسہ کو سپر کہا جاتا ہے. مدرسہ عربی میں کہتے ہیں اسکول کو. مدرسہ یہ کسی دینی ادارے کا نام نہیں ہے. مدرسہ اسکول کا عربی میننگ ہے. عربی ورڈ میں مدرسہ اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد سب سے پہلا اسکول قائم کیا, سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی کو بنایا اور سب جو چبوترا کا جو صحن تھا وہ مدرسہ کو صفا کہلاتا تھا, یعنی اس اسکول کا نام صفا تھا. عزیز بھائیوں, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے تھے, صحابہ کو علم حاصل کرواتے تھے اور صحابہ کو سکھاتے اور پڑھاتے تھے. اب صحابہ کے اندر بہت سارے ٹیچر اور استاد بن گئے تھے. کوئی قرآن مجید کا ٹیچر تھا اور قرآن مجید کا حافظ تھا, کوئی ٹیکنالوجی کا اور کوئی ماہر فلسفیات کا اور کوئی زمینی جائیداد اور زمینی اندرونی خزانہ کو معلومات حاصل کرنے والا تھا, اور کوئی زمینوں میں سفر اور میل اور کلومیٹر کا پیمانہ ناپنے والا صحابی مشہور معروف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن اور حدیث اور صرف احادیث کو رٹا مارنا اور یاد کروانا نہیں بلکہ دنیا کی ساری تعلیم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی اور اس کی تعلیم دی. اسی لیے جب صحابہ نے دین کا علم حاصل کیا تو اس کے بعد جو دنیا میں آئے, دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں نے تعلیم کو حاصل کیا. اور جتنے بھی آج آپریشن کے جو آلات پائے جاتے ہیں, آپریشن کے کرنے کے جو آلات پائے جاتے ہیں, جو ہتھیار پائے جاتے ہیں, مسلمانوں نے بنایا. اور جو روشنی کا, چاند کی روشنی زمین پر, سورج کی روشنی زمین پر کتنے دیر میں پہنچتی ہے, مسلمانوں نے بنایا. اور دنیا کی جتنی ٹیکنالوجیاں ہیں, دنیا کی جتنی بھی سائنٹیفک چیزیں ہیں, سارے مسلمانوں کی مسلمانوں کے کارنامے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر سے لے کر کے پلین فضاؤں میں جانا اور اس کا اپنا لوگوں کو لے کر کے, سواریوں کو لے کر کے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانا, یہ سب مسلمانوں کر رہے ہیں. ابراہیم بن خلیل احمد فراہیدی کا آپ نے نام سنا ہوگا, جس نے میتھمیٹکس کو سب سے پہلے بنیاد رکھا. نہ کوئی قسم کا ریاضی میتھس کا کوئی حساب و کتاب کسی کو معلوم تھا. سب سے پہلے صفر اور زیرو, جو زیرو ہم آج اپنی دنیا میں پہچان کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پہچان کراتے ہیں, زیرو سے لے کر کے 9 اور 10 تک کا جو حساب ہے, جو گنتی ہے, یہ سارا کا سارا ابراہیم بن خلیل فراہیدی نے بنایا تھا. اور جو حساب جو ہم جمع کرتے ہیں, جوڑتے ہیں, نفی کرتے ہیں, مائنس کرتے ہیں اور پلس کرتے ہیں, یہ جو سارا نظام اور سسٹم ہے یہ مسلمانوں کا ایجاد کرتا ہے, مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے. بعد میں مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کی اور آسمانی اور زمین کی ماہرات فلکیات کی کتابوں کو لے کر کے یہودیوں نے اسے انگریزی میں ترجمہ کیا اور عربی کی ساری کتابوں کو جلا کر کے رکھ دیا. جب نیپولین مصر کے اندر آیا, نیپولین کا نام آپ نے سنا ہوگا, نیپولین جب مصر میں آیا تو اس نے آ کر کے سب سے پہلا جو کام کیا, مسلمانوں کی عربی کی ساری کتابیں مصر کے اندر جب سب سے پہلے زراعت مشین آئی تھی تو زراعت مشین کے ذریعے سے سب سے پہلے ساری کتابوں کا ٹرانسلیٹ کروایا انگریزی زبان میں اور عربی کی ساری کتابوں کو ندی میں سمندر میں بہا دیا اور ساری عربی کی کتابوں پر مشتمل لائبریریز کو جلا کر کے خاتم کر دیا. اس کے بعد آج بھی وہ لوگ یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس کے ماہر ہیں, لیکن افسوس کا لمحہ ہے کہ ساری ایجادات مسلمانوں نے بنائی ہے. ساری ایجادات جن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں, جن کے اندر 24 گھنٹے اور آدھا 12 گھنٹہ مس ہوتا ہے, یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. یہ گھڑیال مسلمانوں کی ایجاد ہے اور اس میں سیکنڈ کا بنانا, منٹ کا ہونا, گھنٹے میں اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں, یہ سارے مسلمانوں کی ایجادات ہے. جب
تعلیم سے وابستہ تھے، مسلمانوں کا ڈنکا ساری دنیا میں بجتا تھا۔ جب تک مسلمان تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے تھے، تب تک ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، لیکن ہم نے اس تعلیم کو پیچھے چھوڑا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سکھانے کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ اگر خود تعلیم حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں، کم از کم اپنے اولاد کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ جو انسان اپنے اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، وہ تعلیم یافتہ بچہ مہذب ہوتا ہے، معاشرے کا سدھرا ہوا ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو جاننے والا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم کی تربیت کریں۔ اسکول اور شروع ہونے والے ہیں، اپنے اولاد کے تعلق سے فکر کریں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں۔ دوسرا جو اہم ترین کام ہے وہ یہ کہ ہم اسکولوں کا انتخاب صحیح طور پر کریں۔ ہم اسکولوں کا انتخاب جہاں پر ہم اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، جہاں پر ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ان اسکولوں کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ساری دنیا کا نظام، ساری دنیا کا جو نظام ہے، یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا، یہ سارا دنیا کا نظام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان صرف نام کا رہے، کام کا نہ رہے۔ ان کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ صرف نماز پڑھے، روزہ رمضان آتے ہی روزہ رکھے، لیکن اندر سے ان کا ایمان کھوکھلا ہو جائے، اندر سے ان کا ایمان ختم ہو جائے، اندر سے ان کے اندر جو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت وہ کمزور پڑ جائے۔ نماز پڑھے گا تو دماغ ادھر ادھر ہو، اگر روزہ رکھے بھی تو روزہ صرف ظاہر میں ہو، اندر کا جو مضبوط روزہ ہوتا ہے، اخلاص والا روزہ وہ ختم ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کوشش ساری دنیا کی طاقتیں کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے پیچھے کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ مسلمان دن بدن تعلیمی میدان میں پیچھے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر حالات سے واقف ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم تعلیم سے آراستہ ہوں، لیکن تعلیم کی بنیاد پر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم تو دلائی، لیکن تعلیم کی وجہ سے ہمارے بچے ایمان کو کھو بیٹھے، اسلام کو کھو بیٹھے، دین سے دور ہو گئے۔ ایسے تعلیم گاہوں پر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں۔ اسکول کا انتخاب کریں تو ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان صحیح ثابت ہوتا ہو، جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان بچتا ہو، جہاں پر ہمارے بچوں کا دین قائم ہوتا ہو، جہاں پر ہمارے بچے صحیح طور پر اسلام کی تعلیمات پر جمع رہتے ہو اور ان کے ایمان پر کوئی آنچ نہ آتا ہو۔ افسوس کا عالمیہ ہے، دن بدن ہزاروں واقعات ہمارے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے پیش آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی ریزنز میں سے کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ آخر ایک مسلمان لڑکی اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیب اور کلچر کو اپناتی ہے، اپنے حجاب اور نقاب کو چھوڑ کر کے اوریانیت کو اپناتی ہے، فحاشیت کو اپناتی ہے، اور اپنی حجاب اور نقاب اور برقعے کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو فریڈم فائٹر سمجھتی ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا حکم ہے والدین کو کہ اپنے اولاد کو اور اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بھائیوں، ہم ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے لیے جہاں پر دین بھی ہو، دنیا بھی ہو، جہاں پر انہیں دنیا کے ساتھ دین پر جمانے کا، نماز کا اہتمام کا موقع دیا جاتا ہو، نماز پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہو، اور وہاں کے ذمہ دار امانت دار ہو اور وہ پانچ وقت نماز کے پابند ہو، وہاں کے ذمہ داروں میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اپنے معصوم بچوں کو جب ہم شروع میں بچوں کو داخلہ کرواتے ہیں تو صحیح اسکولوں کا انتخاب کریں، مسلم مینجمنٹ اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پر انشاءاللہ دین کے ساتھ دنیا بھی دی جاتی ہے اور آپ کے بچے صحیح سالم ہوگا۔ کیوں؟ میں آپ کی اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو کانوینٹ میں یا مشنریز اسکول میں ڈالا ہے، وہاں کے ایسے واقعات
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں رونما ہو رہے ہیں، ہمارے اولاد آج ایمان پر قائم نہیں ہے، ہمیں مرنے ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رہنا، ایمان کے ساتھ مرنا ہے۔ ہزاروں لوگ دنیا میں آئے ہیں، ہزاروں لوگ جانے، ہر باپ کی خواہش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ میرے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انسان ثواب کرے، میرے مرنے کے بعد میرا بچہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے میری مغفرت کی دعا کرے۔ ہر باپ اور ماں چاہتی ہے، ہر بھائی یہ چاہتا ہے، ہر بہن یہ چاہتا ہے، لیکن افسوس کا نتیجہ ہے ہم ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، کانوینٹوں میں اور مشنریز اسکولوں میں ڈالتے ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کو شرک سکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے بچوں کی ایمان کو ختم کرنے کی پالیسیز اور سلیبس سکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایک دو واقعات بیان کر کے میں آج اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جن پیرنٹس نے اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروانے کے لیے، دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کروانے کے لیے گورنمنٹ اسکولوں میں ڈالا، عیسائی مشنریز اسکولوں میں ڈالا، ان کے بچے برباد ہو گئے، دین ان کی زندگی میں نہ رہا، اور بعد میں ان کے والدین سے پوچھتے رہے ہمارے بچوں کی کیا امید تھی، آخرکار وہ دین سے مرتد ہو گئے۔ بھائیو، بنگلور کے دو تین واقعات، چونکہ بنگلور ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور بہت بڑی سٹی ہے جہاں پر عیسائی مشنریز کے بہت سارے اسکولیں موجود ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بھی ہے، مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد۔ ہمارے ان علاقوں میں اس طرح کے واقعات بہت کم پیش آتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو گاؤں ہے، ہمارے اس گاؤں میں ماشاءاللہ مسلم رہتے اسکول ہے، ہمارے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، انہیں نماز کا اہتمام کروایا جاتا ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا ادب احترام کرتے ہیں، وہاں کے ٹیچرز بڑے لائق اور فائق ہوتے ہیں، وہاں کا مینجمنٹ کے اندر دین کی فکر ہوتی ہے، تو ہمارے بچے دیندار بنتے ہیں۔ لیکن جو سٹی والے علاقے ہوتے ہیں میرے بھائی، دو واقعات، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا واقعہ یہ ہے بنگلور کا، ہمارے ایک بڑے عالم دین مولانا اسلم صاحب، مفتی اسلم صاحب اکثر یہ واقعہ بنگلور کا بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے بچے جسے مکتب میں بھیجتے ہیں، سٹی میں کیا ہوتا ہے بچوں کو کسی مولانا کے پاس ایڈمیشن کے لیے دینیات کے نام سے ایڈمیشن کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ میرا بچہ قرآن پڑھے، قرآن کو تجویز سے سیکھے۔ اس طرح وہ اپنا خاندان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت، ہمارے خاندان کی ایک عورت اپنے دو بچوں کو میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی۔ ایک دفعہ وہ روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے میرے پاس آئی اور بڑے ہی دکھ درد میں اس نے واقعہ بیان کیا۔ اس کے دو بچے تھے، دو لڑکے تھے، وہ دو لڑکے کانوینٹ اسکول میں پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد ان کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ مولانا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے وہ عورت ایک دفعہ میرے پاس بھاگتی ہوئی روتی چلاتے ہوئے میرے پاس آئی، میں نے مجھے پوچھی کہ کیوں رو رہی ہو، تو کہنے لگی آج میں اپنے بچوں کو اسکول لے کر جا رہی تھی، جاتے جاتے آدھے راستے میں میرے بچے غائب ہو گئے، آدھے راستے میں دیکھی ہو کہ میرے بچے لاپتہ ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے لیکن بچے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ مریم اور عیسیٰ مسیح کا مجسمہ رکھا ہے، مریم اور عیسیٰ مسیح کا مجسمہ ہر چیز کے آگے اور بعض گھروں کے آگے لگا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ وہاں پر اس کے دو بچے ہاتھ اٹھا کر کے اور گھٹنا زمین پر لگا کر کے پیر کر رہے ہیں۔ وہ عورت دیکھ کر کے شاک ہو گئی، پریشان ہو گئی اور بچوں کو مارتے ہوئے اپنے گھر واپس لے آئی اور مولانا کے سامنے یہ واقعہ بیان کرنے لگی۔ بچے بھی پریشان ہو گئے، ماں ہم کو کیوں ڈانٹ رہی ہے، ماں ہم کو کیوں اتنا ڈانٹ رہی ہے۔ بچے کہنے لگے اے ماں تو ہم کو کیوں ڈانٹ رہی ہے، ہم کو اتنا کیوں ڈانٹ رہی ہے۔ تو ماں کہنے لگی تو کیا کر رہے تھے، یہ شرک کیوں کر رہے تھے۔ تو بچے کہنے لگے اے ماں جس اسکول میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ یہ کام ہم کرتے ہیں، جس کانوینٹ اسکول میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بڑے افسوس کا آئیڈیا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، جاننے کے باوجود مسلم اسکول ہونے کے باوجود ہمارے بعض مسلمان بھائی اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں بھیجتے ہیں، عیسائی مشنری اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کو صبح و شام شرک سکھایا جاتا ہے، صبح و شام ان کے پریئر کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ میرے بچے ایسے ہیں جنہیں سلوک یاد ہیں، رامائن کے سلوک کے، گیتا کے سلوک سے یاد ہیں۔ بعد میں بچے سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے یاد ہوا، 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، بمبئی کے کتنے سارے اسکول کے اندر ہی سکھایا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے درمیان
یہ بات تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا اسکول میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے 6-7 سال کے بچوں میں یہ دماغ میں گھسایا جا رہا ہے. عزیز بھائیو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں. وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پر اپنا دین کا ایمان کا ذریعہ حفاظت کا ذریعہ ہو. اور اگر اس کے اندر کچھ کمی ہے ہمارے جو گاؤں کے اور جہاں جہاں لوگ ہیں دوسرے اسکولوں میں بیچتے ہیں وہاں کا ایجوکیشن اچھا ہے وہاں کی تعلیم اچھی ہے تو ہمارے اسکولوں کو اچھا بنائے. اہل خیر حضرات اپنے پیسوں کو خرچہ کریں. اہل خیر حضرات وہاں بھیجنے کے بجائے ہزاروں لاکھوں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے جو اپنے اسکول ہے مسلم مینجمنٹ کے وہاں اپنا پیسہ خرچ کریں. ان کے ایجوکیشن کو ان کے سلیبس کو ان کے نظام کو بہتر بنانے کی فکر کریں. تب جا کر کے انشاءاللہ یہ جو شکایتیں ہیں کہ ہماری مسلم مینجمنٹ اسکول میں تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی ایمان کی اور دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.